ایک دن ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن سوچیں ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں کس بات سے یاد کریں گے؟ دعاؤں سے یا بد دعاؤں سے؟ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا پھر ہمارے فیصلوں کی سزا بھگتتے ہوئے ہمارے لیے گناہ لکھواتی رہیں گی؟ اور اگر آج اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے کچھ قربانی دینے کو کہے تو کیا ہم مال بچائیں گے یا اپنی آخرت؟ آج کی آیات ایسے فیصلوں کی بات کرتی ہے جو صرف دنیا نہیں قبر تک انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 241 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں سکھاتے ہیں کہ انصاف، اللہ کے احکام پر عمل، موت کی حقیقت، دین کے لیے قربانی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف عبادات نہیں بلکہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ تفہیم القرآن کے مطابق اگر نکاح ختم بھی ہو جائے تو اسلام عورت کو بے سہارا چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھے طریقے سے رخصت کرنا متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ رشتہ ختم ہونے کے بعد انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تقوی اس وقت نظر آتا ہے جب اختیار تمہارے ہاتھ میں ہو۔ آیت نمبر 242۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے احکام اس لیے بیان کرتا ہے کہ انسان سوچے سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ اگر ہم ہر حکم کے پیچھے اپنی مرضی تلاش کریں گے تو بھٹک جائیں گے، لیکن اگر اللہ کی حکمت پر یقین کریں گے تو زندگی سنور جائے گی۔ آیت نمبر 243۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخر کار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے، سال 1.5 سال سے مدینے میں پناہ گزین تھے اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب ان میں بعض لوگ کسمسا رہے تھے، جیسا کہ 26ویں رکوع کی آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ اس لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 2 اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے۔ سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیاباں میں بے خانماں پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بے تاب تھے، مگر جب اللہ کے ایما سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو
اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے موت کے خوف سے اپنے گھر چھوڑ دیے، اللہ نے انہیں موت بھی دکھائی اور پھر زندہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ ہم دنیا کے نقصان سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر گناہوں سے نہیں ڈرتے۔ یاد رکھیں، جس موت سے انسان بھاگتا ہے وہ اپنے وقت پر آ کر رہتی ہے۔ آیت نمبر 244، مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا سبق یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی قربانی مانگتی ہے۔ اس زمانے میں یہ حکم جہاد کے بارے میں تھا، لیکن اس سے یہ اصول بھی ملتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی طاقت، وقت اور وسائل خرچ کرنا ایمان کا حصہ ہے، چاہے وہ وقت پہلا ہو یا آج کا۔ جو شخص ہمیشہ اپنی آرام طلبی کو بچاتا رہے، وہ اللہ کے دین کے لیے کبھی کچھ نہیں کر پاتا۔ آیت نمبر 245، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، قرض حسنہ کا لفظی ترجمہ اچھا قرض ہے، اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کر دوں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو قرض حسنہ، یعنی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملا کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، مگر وہ اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض قرار دیتا ہے اور کئی گنا بڑھا کر واپس دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوا۔ اصل نقصان وہ مال ہے جو قبر تک بھی ساتھ نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ یہ حدیث ان آیات کے پیغام سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کے بعض فیصلوں کے اثرات موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر فیصلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے لیے کیا گیا انصاف، قربانی اور خرچ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کے اعمال آپ کے لیے روشنی بنے، بوجھ نہ بنے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 246 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔